الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بندوں کے حقوق کے بارے میں مختصر بات آئی تھی۔ اللہ کے فضل سے اس مجلس میں اچھی باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن اپنا وقت ہو گیا تھا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اسی حقوق کے بارے میں جو بات ذہن میں تھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ مدد فرماوے، اخلاص دے، عمل کی توفیق دے اور آسان فرمائے۔ خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو عارضی طور پر چیزوں کا مالک بنایا ہے، اور اس ملکیت کا دنیاوی قانون کے اعتبار سے احترام بھی باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا احترام کہ آپ کسی کا ناجائز تو کیا، شعبے والا بھی ایک پیسہ نہیں لے سکتے جس میں شبہ ہو۔ حرام تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو حرام سے بچنا ہے تو شبے سے بھی بچو، اس کے بغیر حرام سے بچنا مشکل ہے۔ یہ حدیث میں زبردست حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، او کما قال علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ نے حرام کھول کھول کے بیان کر دیا جو حرام ہے، اور حرام کی تعداد بہت کم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، کسی کا مال حرام ہے، بہت کم ہے، آپ انگلی میں گن سکتے ہیں حرام، اور حلال لاکھوں کی تعداد میں۔ اصل مباح ہے چیزوں میں، اباحت ہے اصل، یہ مسئلہ ہے، چیزوں میں اصل اباحت ہے، جب تک کہ اس پر کوئی دلیل نہ آئے حرام کی، وہاں تک حلال ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں حرام بالکل بین ہے، واضح ہے، سود حرام ہے، چوری حرام ہے، غصب حرام ہے، حرام بالکل ایک رتی برابر جواز نہیں اس کے اندر، اور حرام کا اثر بہت خطرناک ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت تندرستی ختم ہو جاتی ہے، مال کی بھی برکت، صحت کی بھی برکت، عمل کی بھی برکت، سب ختم، عمل کی قبولیت بھی ختم، عمل قبول نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کپڑا 10 درہم کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، تھوڑا کپڑا حرام ہے، اس کپڑے میں نماز حرام، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتے کسی کا حق دبانا، اس کا حق ہے، دعا قبول نہیں، پریشانیاں، وہ آدمی چاہے کروڑوں پتی بن جاوے گا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس کو سکون نہیں ملے گا، اللہ سکون چھین لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی دل کو بے چین کر دیتا ہے اللہ، عبادت میں لطف نہیں آتا، ایک مختصر واقعہ یاد ہے، بہت بڑے بزرگ، آپ نے نام سنا ہوگا، بایزید بستانی، زبردست حالات ان کی، دوسرے واقعات نہیں سنا تھا ورنہ اپنی بات رہ جائے گی، یہ واقعہ سنا دو، اللہ والے بن گئے بزرگ، لیکن جیسا لطف آنا چاہیے نماز میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، مناجات میں، سرگوشی میں، نہیں آتا تھا، پھیکا پھیکا لگتا تھا، پڑھتے تھے صحیح، لیکن جو سکون، لطف، مزہ آنا چاہیے وہ نہیں تھا، جس کے بغیر آدمی بے چین ہو جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں لطف، عجیب لطف ہوتا ہے عبادت کا، تلاوت کا، اللہ کرے ہمیں میسر ہو جائے، جب پتہ چلے گا نا لطف عبادت کا، تب آنکھیں کھلے گی کہ آج تک ہم محروم تھے، ایمان نے جو مزہ رکھا ہے واللہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ایمان نہیں دیکھا، یہ ہے ایمان کا مزہ، ذاق طعم الایمان، حدیث میں ہے، ایمان کا مزہ چکھا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حکم قال وہ مزہ یا چکھے، مزہ دیکھنا ہو صحابہ کے واقعے پر، ایمان کا مزہ کیسا ہوتا ہے، اپنے سامنے موت دیکھ رہے ہیں،
ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی یمامہ میں پکڑا گئے. اپنے ساتھی کو تیل کیسا گرم کیا معلوم؟ کھولتا ہوا اپنے ساتھی کو جیسے ڈالا 1 سیکنڈ تو بہت ہو گیا. سارا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا. 1 لمحے میں ختم. سامنے ان سے کہا اب آپ کی باری. تو رونے لگے. جو وہاں داروغہ تھا جلانے پر مسلط تھا, اس نے کہا بادشاہ سے, جھوٹے نبی سے اپنا مسیلمہ کذاب, ان کے ہاتھ پکڑا گئے تھے. یہ رو رہے, لاؤ میرے پاس واپس, ابھی بھی مان جاؤ, مجھے نبی مان لو. دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط سمجھے میں کیوں رویا. کیا میں موت کے ڈر سے رویا؟ کیا مجھے دیگ میں ڈال دیں گے اس لیے میں رویا؟ پہلے پوچھو مجھے کیوں رویا. میں اس لیے رویا کہ اللہ کو میں نے کہا یا اللہ اب میں تیرے لیے جان دینے والا ہوں. 1 سیکنڈ میں میری جان نکل جائے گی. بس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے, یہ تو ایک جان 1 سیکنڈ میں نکل جائے گی. کیا قربانی دی میں نے تیرے لیے. کاش کہ میرے بال کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس طرح دیگ میں ڈالا جاتا تیرے رستے میں, تو مزہ آتا. یہ تو کچھ مزہ نہیں, 1 سیکنڈ میں جان دے دوں گا میں تو. آنکھیں پھٹ گئی. مسیلمہ نے یہ بات سنی تو یہ کیسے لوگ ہیں, ایمان کا مزہ تو دیکھو, ان کو جان کی کوئی پرواہ نہیں. فرماتے تھے وہ جان تو لے سکتا ہے, میرے دل سے ایمان نہیں چھین سکتا. ایسا دل کب کہہ سکتا ہے جبکہ ایمان کا مزہ چکھا ہو. اس کو بولتے ہیں ذاقت طعم الایمان. اور ایمان کا جو مزہ ہے ایسا مزہ کسی چیز کا نہیں. سب آدمی بھول جا رہے, کھانا بھی بھول جا رہے. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ بال بچوں کو قربان, وطن قربان, کاروبار قربان, مال قربان, مکانات قربان, سب کچھ قربان, اپنی جان قربان, سب کچھ قربان, واحد ایک ایمان کے لیے. یہ کیا تھا؟ یہ یقین تھا. ایمان بنایا تھا انہوں نے. تو مزہ الگ ہوتا ہے ہر چیز کا. میں تو ایمان کا بھی مزہ نہیں. 100 روپے میں ایمان بیچ دیتے ہیں. ذرا جھوٹ بولنے کی بات آئی, 100 روپے کے خاطر بول دیا جھوٹ, چھوٹ تو گئے 100 روپے کے خاطر. 100 روپے بچے, لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میرا ایمان گیا. مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا. حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ جھوٹ نہیں بول سکتا. خیانت کر سکتا ہے؟ نہ خیانت نہیں کر سکتا. دوسری عادتیں ہو سکتی ہے پوری, لیکن یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی, جھوٹ اور خیانت. اب آپ ہی بتاؤ, جب جھوٹ بھی ہو خیانت بھی ہو, وہ مومن کہاں؟ اور آج 100 روپے کے خاطر آدمی جھوٹ بولتا ہے. اس کو کوئی چیز 50 روپے میں پڑی اور 100 روپے میں بیچتا ہے, وہ یوں کہتا ہے مجھے 80 روپے کی پڑی, 20 روپے نہ پڑے گا, 30 روپے کے خاطر ایمان بیچ دیا. قدم قدم پہ ہے کہ نہیں ایسا آج؟ اس کو بولتے ہیں, حدیث میں آتا ہے صبح میں مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح میں مومن ہوگا.
मामूली मामूली दुनिया की चीजों के इवज में आदमी अपना ईमान बेच देगा। ईमान की कोई कीमत ही नहीं है, ईमान का मजा ही नहीं चखा। सहाबा पूरा माल लुटा देते थे। सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला हिजरत करके जा रहे थे। रास्ते में कुफार को पता चला, इनके पास तीरकश में तीर थे। कुफार ने पकड़ना चाहा, कहा सुनो तुम सबको पता है मैं बड़ा तीरंदाज हूं, मेरा कोई तीर खता नहीं करता। जब तक मेरे पास तीर है तुम में से कोई मेरे पास आ नहीं सकता, और जब तीर खत्म हो जाएंगे तलवार है, तलवार से मुकाबला करूंगा, कोई आ नहीं सकता। इसलिए एक बेहतर रास्ता मैं आपको बताता हूं, मेरा रास्ता खाली करो। मैं आपको अपने माल का पता बताता हूं, मेरे पास कितना माल है। मक्का में फुलानी जगह है, फुलाना गुलाम है, फुलानी बांदी है, सब तुम ले लो, मुझे खाली हाथ जाने दो, लेकिन ईमान के साथ जाने दो, सही सलामत जाने दो। सब तैयार हो गए, ये तो बहुत अच्छा है। सारा माल लुटा दिया अपनी ईमान की सलामती के खातिर। और आज 100 रुपये के खातिर ईमान लुटा देगा, लेकिन 100 रुपये नहीं लुटाएगा। समझो मुसलमानों, कब अहमियत आएगी इस बात की, पैदा करनी पड़ेगी, इसके बगैर मुश्किल है। सरसरी नहीं चलेगा, जबरदस्ती मुजाहदा करो, तबीयत बनाओ कि नहीं चाहिए हमें हराम का, चाहे बहुत है हराम, हराम में कसरत होती है, बरकत नहीं होती। सुन लेना, लाखों नजर आते हैं लेकिन बरकत नहीं, मुसीबतें लाता है वो। अरे ये कुछ कम मुसीबत है कि अल्लाह नाराज होता है, ये कम मुसीबत है कि हदीस में है कि हराम माल से बला हुआ बदन सीधा जहन्नम में जाएगा। ये बदन तो आग ही के लायक है और ये होने वाला है, ये मत समझना। लोग क्या कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह ही ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा। बोलो आप, मैं हक दिलाऊंगा हराम का, नहीं छोड़ूंगा। ये शैतान ने कैसी पट्टी बनाई, नफ्स ने कैसा धोखा दिया है। जब मान लेना होता है अल्लाह गफूर रहीम है, ये कैसी बात करते हो, बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह ताला ने जहां गफूर रहीम फरमाया, फौरन फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। फौरन फरमाया कि धोखा मत खाना। हम धोखा खा जाते हैं, कब समझ में आएगी बात मुसलमानों को। मैं देखता हूं अक्सर मतलब क्या है, हराम में पड़े हुए हैं। एक आदमी ने तो मुझे शिकायत की, मौलाना बयान करते हैं, जरा लोगों को कहो, बहुत हराम कारोबार करते हैं लोग, धोखा, खयानत, चोरी, सूदी कारोबार। मौलाना समझाओ, वो आजीजी कर रहे थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक देते हैं, जहां तक मैं समझाता हूं, लेकिन ना हमें पता चला आप कहते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं। एक आदमी रो रहा था इस तरह बेचारा, हालात देखकर उम्मत की। आप ही बताओ, हराम का लुकमा अंदर जाएगा, इबादत कबूल नहीं है। हराम के पैसों से हज करेगा, हज कहां कबूल है, रोजा कहां कबूल है, नमाज कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं है। चाहे इस तरह रोता है वो कि दूसरे देखने वाले को रहम आ जाता
لیکن اللہ کو رحم نہیں آتا. آپ اس سے اندازہ لگا اللہ کتنا رحیم ہے. میں نے 1 سال سمجھایا تھا کتنا رحیم ہے. اتنا رحمان اللہ، ارحم الراحمین اللہ. ہمیں رحم آ جاتا ہے لیکن اللہ کو رحم نہیں آتا. نہ کہتا ہے مجھے رحم نہیں آتا. اللہ ہی نے منع فرمایا ہے. تو اللہ قبول نہیں فرماتا. دعا بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. بیچ میں شبے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شبے سے بچو گے تو حرام سے بچ سکو. جو شبے میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. اس لیے شبے سے بچو. بہت زبردست بات ہے. علماء فرماتے ہیں یہ حدیث تہائی دین ہے. مکمل دین جو ہے نا اس میں سے تیسرا حصہ دین کا صرف یہ ایک حدیث ہے. تہائی سمجھے نا، تہائی دین. ایک چیز کے 3 حصے ہو تب جا کے وہ چیز بنی. تو ایک مکمل حصہ اس کو تہائی بولتے ہیں. تو یہ حدیث تہائی دین ہے. اس پر عمل کیا وہ یا تہائی پر عمل کر لیا. اور ایک اعتبار سے یہ حدیث 1,00,000 حدیثوں کا خلاصہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حماد رحمۃ اللہ علیہ کو 5 حدیثیں بیان کی تھی اور یوں فرمایا میرے بیٹے ان 5 حدیثوں پر عمل کر لینا. 5,00,000 حدیثوں پر عمل کرنے کے برابر سمجھا جائے گا. ان میں سے ایک حدیث کی بیان کر رہے ہیں. تو شبے سے بھی بچو. اب شبہ کسے کہتے ہیں مجھے تھوڑا سمجھانا پڑے گا کیونکہ یہ علمی بات ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دلیل سے واقعے سے سمجھاؤں گا، آپ کے دل میں اتر جائے. اور واقعے سے سمجھانا اس لیے میں سمجھاتا ہوں بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. اس لیے انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات پڑھا کرو، ایمان تازہ ہوگا. ہاں وہ بات رہ گئی. ابھی میں کہتا ہوں یہ شبے والا سمجھاتا ہوں. بایزید بستامی کی بات چلی تھی نا، یاد دلا دینے کا مجھے. تو بایزید بستامی یاد آ گیا. الحمدللہ کتنے بڑے بزرگ لیکن عبادت میں لطف نہیں آتا تھا. عبادت تو کرتے تھے پابندی کے ساتھ. بڑے عجیب ان کے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ہمت کر کے ماں کو پوچھ لیا امی جان ایک بات بتاؤ، بہت پریشان ہو گئی، بہت بے چین ہو، عبادت میں لطف نہیں آتا. امی بھی ایسی تھی، ان کے بھی عجیب حالات ہیں. کہ کیا بیٹا بولو کہ ہمت کروں پوچھنے کی. لیکن ہاں بولو کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا. اور عبادت میں لطف اسی وقت نہیں آتا جبکہ حرام یا شبے والی غذا پیٹ میں جاتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ لطف اٹھا لیتا ہے. تو جس وقت میں آپ کے پیٹ میں تھا یاد پڑتا ہے امی کبھی تم نے کوئی شبے والا لقمہ کھا لیا ہو یا ناجائز کوئی کھا لیا ہو. ماں سوچ میں پڑ گئی. ولیہ ماں، ولیہ، ولی کے پیٹ والی. ماں نے سوچا ہاں بیٹا یاد آ گیا. میں تو پیٹ میں تھا، میں چھت پر چڑھی تھی. ہمارا جو پڑوس تھا وہ پنیر کی تجارت کرتا تھا. تو وہاں
ढाबे पर, छत पर बहुत पनीर रखा हुआ था बर्तन में, तो मैंने थोड़ा खा लिया था बगैर इजाजत के, जब तू पेट में था। बस मां, मैं कब से सोच रहा हूं कि कुछ तो हुआ है। मेरी मां से भूल तो हुई है जब मैं पेट में था। देखो असर कहां पड़ा, मां खाती है, असर बच्चे पर पड़ता है। अब आप ही बताओ, आजकल की मां पेट में बच्चा और बराबर फिल्म, टीवी, क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? वो बच्चा पैदा होते ही फोन ज मांगेगा न फिर। और लुकमा कैसा, कुछ पता ही नहीं, कोई तहकीक नहीं। बाप कैसा कमा के लाता है शोहर, पता ही नहीं, बस लाओ पैसा। अरे एक लुकमा, देखो पनीर बगैर इजाजत के खाया, यह असर हुआ। अम्मी जान, कितने साल के बाद, वल्लाह 30-40 साल हो गए, एक लुकमा हराम का गया था, अभी तक असर है। इसको आप अफसाना मत समझना, बनावट मत समझना, हकीकत है। 25-30 साल हो गए, इबादत के मजा नहीं आता, एक लुकमे का असर। हम तो पेट भर के हराम खाते हैं, तो कहां से सुकून मिलेगा, कहां से चैन आएगा, कहां से औलाद आंखों की ठंडक बनेगी, कहां से नेक बनेगी, कहां तिलावत में दिल लगेगा, दुआओं में कहां दिल लगेगा? अरे पूछो जिनको दिल लगता है दुआ में, वल्लाह मैं कहता हूं गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हाथ नीचे रखने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे दुआ कबूल ना हो, बस वो एक मजा आता है, लुत्फ आता है। अम्मी गई पड़ोस में, जानते थे कि बड़ी नेक है बीवी और इनके बेटे भी बड़े नेक हैं। कहा बेतकल्लुफ कहती हूं, माफ फरमाना। एक मरतबा हुआ था कई सालों पहले, मैं छत पे गई थी, आपका पनीर मैंने खा लिया था आपकी इजाजत के बगैर, मैं माफी मांगने आती, चाहे इसका पैसा ले लो, मुझे माफ करवा दो अल्लाह के वास्ते। पड़ोस भी कहते हैं आप कैसी बात करते हो, आपका ही है सब कुछ, लेकिन हाँ मेरा है, लेकिन इजाजत नहीं थी, मैंने बगैर इजाजत के मैंने खा लिया था, कोई गरज की बात, बस आप माफ कर दो, अपनी जुबान से एक मरतबा बोल दो कि मैंने माफ कर दिया। बुलवाया और यूं कहा ठीक है जाओ, मैंने माफ कर दिया। भाई गुस्ताखी फरमाते हैं, वल्लाह उसके बाद से मैंने जो नमाज शुरू की, तिलावत शुरू की, जो लुत्फ आया, अब पता चला कि नमाज में क्या मजा है, एक लुकमे की माफी से। अब ये मत समझना, अब तो बहुत मुश्किल दिन समझाते हो, मुश्किल नहीं है, हदीस है। हमने मुश्किल बना लिया, आदि बन चुके हैं हराम के, तो मुश्किल अल्लाह के लिए ऐसी बातें छोड़ना है ना, क्यों पैसा देख लिया हमने, अब इसको छोड़ना है तो मुश्किल ही लगेगा ना नफ्स को, लेकिन छोड़ के तो देखो अल्लाह की मदद कैसी आती है। एक हराम छोड़ोगे अल्लाह 10 हलाल के दरवाजे खोलेगा, यकीन रखो अल्लाह की जात पर। क्यों हराम कर लेते हो? हमारी आदत बन चुकी हराम की। जैसे क्या हुआ था मालूम, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर गुफा में जा रहे थे, मस्जिद आई तो इनको हाजत पेश आई कि लाओ मैं हाजत भी कर लूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं। एक आदमी बाहर खड़ा था कि भाई इसको जरा देखभाल करना, मैं अभी निकलता हूं। तो इत्मीनान से बाहर निकले तो वो आदमी नहीं था, वो घोड़े की जो जीन थी वो नहीं थी। हज़रत अली समझ गए कि वो आदमी जीन लेकर भाग गया और बाजार में बेची होगी, उसको क्या जरूरत थी जीन की, वो तो घोड़ा, उसको जीन की जरूरत पड़े, सीधे गए तो एक आदमी के पास आपकी जीन पड़ी हुई थी। हज़रत अली ने फरमाया
یہ زین کہاں سے لائے؟ ایک بزی کا آدمی مجھے دے گیا 2 درہم کی، ٹھیک ہے مجھے واپس کر دے، وہ میری زین ہے، میں نے ان کو نگرانی کے لیے رکھا تھا اس گھوڑے کی، لیکن چوری کر کے لے گئے۔ اور آپ مانتے ہو اس آدمی سے کہا میں نے ارادہ کیا تھا یہ جب تک نگرانی کرے گا میں واپس آؤں گا میں 2 درہم اس کو دوں گا، لیکن اس کے نصیب میں حرام کے لیے حلال کے نہیں تھا، حرام کے لیے میں حلال کے دینے والا تھا۔ تو کیوں عادت بناتے ہو حرام کی کہ اللہ حرام کرتی رہتی ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جلدی کرتے ہیں نہ، جلدی آوے بس، جلدی مجھے مالدار بننا ہے۔ حدیث میں ہے یہ بات کہ اگر روزی ذرا دیر سے آتی ہے تو روزی دیر سے آنا تمہیں حرام میں مبتلا نہ کرے، گناہ میں مبتلا نہ کرے کہ کب میں مالدار بنوں گا جلدی، کیوں نہیں بنتا جلدی؟ لاؤ میں شروع کرو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، سودی کاروبار کا، تو میں جلدی مالدار بن جاؤں گا۔ آپ کے جو مقدر میں ہے وہ تو ملنے والا ہے۔ آپ جو 10 کروڑ کے مالک ہونے والے ہیں اپنی زندگی میں، تو 10 کروڑ کے مالک بننے والے ہو آپ۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی موت آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنا روزی کا جو معاملہ ہے پورا نہیں کرے گا۔ روزی اس آدمی کے پیچھے ایسی بھاگتی ہے جس طرح موت کسی کے آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ موت جس طرح آدمی کو نہیں چھوڑتی اس طرح روزی بھی نہیں چھوڑتی کسی کو۔ پھر کیوں جلد بازی کریں حرام لے کر کے؟ شبے سے بھی بچو۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ بہت مشکل باتیں ہو رہی ہے، مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دیا، اس پر یہ بات آئی۔ عمل کر کے تو دیکھو، پھر کیا ہوگا معلوم؟ حرام کا لقمہ جائے گا نہیں، بے چینی ہوگی، سمجھ جاؤ گے آپ کی حرام کا لقمہ گیا۔ ارے بازوں کو تو طے ہو جاتی ہے۔ ہاں مظفر حسین رحمت اللہ علیہ، ان کی لوگ دعوت کرنے سے ڈرتے تھے، کیوں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہماری آمدنی کیسی ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی لقمہ جاتا فوراً وامٹ ہو جاتی تھی حرام کا، اس لیے کوئی دعوت بھی نہیں کرتا نہیں۔ تو وہ خوش ہوتے کہ اچھا دعوت نہیں کرتے، حرام کا جاوے تو نہیں۔ ایسی پھر عادت بن جاتی طبیعت، پھر قبول نہیں کرتا یہ میدہ پاکیزہ بن جاتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے، پھر بے چینی ہو جاتی ہے، پریشان آدمی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو اس کا عادی بنا دیا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں، بہت اچھا لگتا ہے کھانا اور ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ ہضم ہو جا رہے تھے، ہم نے ایسا عادی کہاں بنایا؟ ہاں تو میں شبے کی بھی بات کرتا ہوں، پہلے شبہ سمجھاؤں، حدیث سے پہلے سمجھاؤں۔ شبہ کہتے ہیں کہ جس میں علت کی بھی دلیل ہو، حرمت کی بھی دلیل ہو، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حرام بھی ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے حلال ہے، اب کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں حکم ہے کہ حرمت کو ترجیح دو، یعنی حرام سمجھو، ناجائز سمجھو، شبہ آ گیا۔ اب جو شبے سے جو بچنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے نواز دے گی اللہ تعالیٰ، جو شبے سے بچتا ہے اللہ بہت نوازتا ہے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں، اگر یاد آئے دیکھ لو، میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں تو پہلے حدیث سنو۔ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے شوقین تھے، کر سکتے ہیں شکار، لیکن یہاں مت کرنا، یہاں ممانعت ہے۔ چلو خیر کیا کریں گے، اللہ نے شکار حلال کرا دیا، کوئی بھی شکار حلال کر سکتے ہیں، مچھلی کا، پرندوں کا، جانوروں کا جو حلال ہے بالکل جائز ہے، قرآن میں ہے یہ بات۔ لیکن کیا کریں، چلو جو بھی ہو، ہماری حکومت نے اس بنا پر اس کے ماتحت میں رہتے ہیں،
اور اس کی ماتحت میں رہنا یہ گویا عہد ہے. جس حکومت کی ماتحت میں رہتے ہیں ایگریمنٹ ہے گویا کہ آپ ان کے جو رولس ہے، قواعد ہے، قانون ہے، اس کو آپ تسلیم کرو گے، مانو گے. اب اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس لیے مناسب نہیں. یہ مسئلہ ہے. چاہے اسلام میں مباح ہو، مباح والی بات میں کرتا ہوں. شکار مباح ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مباح ہے. لیکن ایک طرف شکار کرنے جاؤ گے تو پریشانی میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، نقصان ہوگا آپ کا بہت زیادہ. اس سے بہتر ہے اس مباح پر عمل نہ کرو. کوئی حرج کی بات نہیں، جائز. تو شکار کے شوقین تھے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں شکاری کتا، شکاری جانور پر چھوڑتا ہوں. مثال کے طور پر خرگوش پر چھوڑا، ہرن پر چھوڑا، نیل گائے پر چھوڑا، روز پر چھوڑا میں نے. شکاری کتا، اس کے لیے شرطیں ہیں. تعلیم یافتہ کتا اس کو بولتے ہیں، قرآن میں بھی ہے یہ شرط. سجایا ہوا کتا، تعلیم یافتہ، کہ جب مالک کہے جب ہی وہ دوڑے، مالک کے کہے بغیر نہ جاوے، شکار پر نہ ٹوٹ پڑے، یہ شرط ہے. اور جس وقت آپ چھوڑے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑے، اور آپ نے پہلے سے تعلیم دی ہو، 2-3 مرتبہ آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی لیا ہو، اور وہ ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو جائے تو یہ شکاری کتا سمجھا جائے گا اب اس کا شکار حلال ہے. تعلیم دی جاتی ہے کتوں کو. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار پر اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو کتا شکار کو پکڑ لیتا ہے، مار دیتا ہے. اب وہ شکار مر بھی جاوے نا پھر بھی حلال ہے. کتا مار بھی دے رہے حلال. یہ گویا کتے کا شکار کرنا ذبح کے قائم مقام ہے. ایسا ہی سمجھا جائے گا ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، جائز. ذبح کے بعد جانور مر جاتا ہے تو اگر کتے نے اس طرح اس کو زخمی کیا، اس طرح پکڑا کہ جس کی بنا پر مر گیا، تو مرا ہوا جانور بھی آپ کے لیے حلال ہے. لیکن شرط ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا وہ کتے کو. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کتے کو چھوڑا شکاری جانور پر، اس نے شکار کر لیا. اب میں پہنچا، وہ جانور مرا ہوا تھا، لیکن دیکھا کہ میرے کتے کے ساتھ دوسرا بھی کتا تھا، اور دوسرا جو کتا تھا اس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، میں نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی، اور مجھے پتا نہیں کہ میرے کتے نے مارا یا اس کتے نے مارا، یا میرے کتے کے ساتھ یہ کتا بھی شریک تھا، پتا نہیں مجھے. تو اگر میرے کتے نے مارا حلال ہے، دوسرا کتا نے مارا حرام ہے. تو حلال بھی ہے حرام بھی ہے. اب سمجھے نا، تو حلت کی بھی دلیل ہے، حرمت کی بھی دلیل ہے، دونوں جمع ہو گئے. اب کیا کریں؟ اب آدمی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اب کنفیوژن پیدا ہو گئی. اس کو بولتے شبہ، کنفیوژن، اشتباہ، التباس ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا. اس کو بولتے شبہ. حرام نہیں، حرام کا تو بہت دور ہے، یہ تو شبہ ہے صرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کھا سکتے. دیکھا، اس کو بولتے شبہ، نہیں کھا سکتے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں 2 چکن پکی ہوئی تھی، ایک کتا آیا، ایک چکن کو منہ مار ڈالا.
मुंह डाल दिया। आपने देखा कि उसका मुंह चिकन वाला था, जब वो भाग रहा था, आपने उसको देखा नहीं कि किस चिकन में उसने मुंह मारा। आप घर में गए तो 2 प्लेट में चिकन पड़ी हुई थी। अब शक हो गया, इसको मारा या इसको मारा, कुछ भी हो दोनों नाजायज है, शुबा हो गया। इसको शुबा बोलते हैं। क्यों? इसका भी शुबा है या हलाल हो, कि इसमें मुंह मारा हो या इसमें मारा हो। तो जिसमें नहीं मारा वो हलाल और जिसमें मारा वो हराम। लेकिन आप ताकीद नहीं कर सकते कि किसमें मारा, शुबा, इसको बोलते हैं शुबा। मैं शुबे की मिसाल समझा रहा हूं। खराब है, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते आप। आपको पता चल गया, क्या पता चला? आपने ऑर्डर दिया 10 चिकन बनाने का, पूरी मुसल्लम उबाली हुई पूरी चिकन, 10 चिकन बनाने का हुक्म दिया। बाद में आपको किसी ने कहा वो 10 जो चिकन थे उनमें से एक मुर्दा था। अब कौन सी मुर्दा बताई नहीं, 10 की 10 नहीं खा सकते आप। यह है शुबा। बोलो, 10 चिकन थी, आपको पता है एक चिकन पर बिस्मिल्लाह अल्लाह पर नहीं पढ़ा, लेकिन कौन सी है पता नहीं, 10 की 10 नहीं खा सकते आप। अगर खाओगे असर आएगा, हाँ हजम तो हो जाएगा, वही टेस्ट लगेगा, लेकिन अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो अलग है। ये मतलब इसका शुक्र का। एक और मैं इसी के मातहत में एक वाकया है हदीस का, वो भी मैं ज़िम्नन समझा दूंगा। बहुत अजीब वाकया है, इसके लिए तो काफी वक्त चाहिए समझाने के लिए, लेकिन मैं मुख्तसर कह दूं। वाकया तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, कितने शुबे से बचते रहे अल्लाह के रसूल, ये देखो। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, ये जो अभी मैं आपको वाकया कहने वाला हूं हदीस का, ऐसा कहते हैं इतना मुश्किल मसला है, मुहद्दिसीन ने इसको सही मानों में जिस तरह हल करना चाहिए, इसका हक अदा करना चाहिए, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इतना मुश्किल मसला, लेकिन एक मुहद्दिस ने इसको हल करके दिखा दिया। ऐसा हल आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसने हल किया मालूम? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुस्लिम शरीफ की शरह में है ये, तकमीला फतुल मुल्हिम के अंदर ऐसा बयान किया इस मसले को, आज तक किसी ने नहीं छेड़ा ऐसा मसला, इतनी तफसील के साथ। सिर्फ मैं एक बयान कर देता हूं मुख्तसर, बस वो कौन सा वाकया है जो मुश्किल तरीन मसला समझा जाता है। ये शुबे वाला, आपको शुबा मुझे दिल में बिठाना है। आ गई बात इस बिना पर, बहुत जरूरी है इस जमाने में। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था ना, तकवा और एहतियात ये है कि शुबे से बचो। तकवा और एहतियात अक्सर अब तो आता रहता है व्हाट्सएप पर भी कि लोग कैसी चिकने खिलाते हैं, तो एहतियात ये है कि बाहर का मत खाओ। मैं हराम नहीं कहता, एहतियात तकवा, फतवा अलग है। ये तकवे की मैं बात कर रहा हूं, एहतियात की बात कर रहा हूं। कोई भरोसा नहीं, और ऐसा नहीं ये एहतियात और जो मैं जो कह रहा हूं ना, ये ऐसे ही सरसरी नहीं है, शक की बात नहीं है, सिर्फ देखा गया, तजुर्बा हुआ 2-3 का। क्या हुआ मालूम? अपना मुस्लिम कैबिन में चिकन काटने वाला एक आदमी ने बराबर चौकी की कि मुझे चौकी करना है इसकी। वो क्या करता है, तो सुबह में आया, इतना बड़ा मसाला मुंह में रखा, विमल को ढका और चबा रहा है और चिकन पे चिकन काट रहा है। वो आदमी ने पूछा ना, भाई तो चिकन काटता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो सुना ही नहीं देता, तो हंसने लगा। एक मरतबा सुबह में पढ़ लेता हूं, वही चलता है पूरा दिन। लो, शक नहीं है सिर्फ, शक नहीं है सिर्फ,
مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. اب بولو احتیاط ہے یا نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں آدمی کو؟ میں حرام نہیں کہتا، احتیاط کہتا ہوں. اور دیکھا گیا ایسا، کوئی خوف نہیں آج. اور بھی تو ہوں، آپ کہیں گے چکن کی بات کہی. ایک مولانا نے، مولانا میں نے خود دیکھا کسائی کے باڑے میں مردہ بکرا، رات کو مرگا ہوگا، صبح میں کاٹنا ہوگا، تو رات میں کچھ ہوگا تو مر گیا تھا، پیچھے تھا. لیکن میں نے دیکھ لیا پیچھے سے، کھڑکی میں سے، اسی کو کاٹا، اسی کا گوشت بازار میں آ کر بیچا. وہ مولانا نے کہا کیوں ایسا کرتے؟ آپ کے لیے پیسہ حرام ہے، اور جس نے کھایا، چاہے لا علمی نے کھایا ہو، قصدن نہیں کھایا، پھر بھی حرام گیا پیٹ میں. وہ اثر کر کے دکھاتا ہے. یاد رکھ رہا اس بات کو، حرام کا لقمہ تم قصدن کھاؤ یا بھولے سے کھاؤ، حرام حرام ہی رہے گا. زہر تم قصدن کھاؤ یا بھولے سے، زہر اپنا اثر کر کے دکھائے گا. تو یہ حرام روحانی زہر ہے، روحانی زہر اپنا اثر کر کے دکھائے گا. ارے تو نے حرام کے پیسے کمائے اور تو نے لوگوں کو، مسلمانوں کو حرام لقمہ کھلایا، ذرا تو شرماؤ. کیا کہا مولانا نے معلوم؟ لڑائی ہو گئی میری، مجھے بولے تمہیں کیا ہے، یہاں تک کہ معاف فرمانا اس امام کو امامت بھی چھوڑنی پڑی. اتنی لڑائی کی، مدرسہ بھی چھوڑوایا. کیوں کہا مجھے؟ یہ اپنے مسلمانوں کی بروچ کی بات کرتا ہوں. بولو اب، میں ایسے ہی تھوڑی کہتا ہوں چکن کھانا ہو کھاؤ، آپ خود جاؤ لینے کے لیے اور خود کہو میرے سامنے پر اللہ اکبر تو میں لوں گا، کسی سے مت منگا. بہت شوق ہے تو جاؤ، خود کیوں نہیں جاتے؟ سمجھو مسلمانوں، میں ایسے ہی نہیں کہتا. یہ جو لطف نہیں آتا نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، یہ اس کا اثر ہے. کیوں؟ ایمان کا مزہ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں کرتا، بس کھانا لاؤ، ٹیسٹی ہے بڑا، ماشاءاللہ. ارے وہ کیسا ٹیسٹی ہے دیکھو تو صحیح. ہاں، ورنہ میں نے کہا نہیں، اندر جائے گا، چاہے بھولے سے جاوے، اثر کر کے دکھائے گا. حجاج بن یوسف جب گورنر بنا تو اس کے سامنے بات آئی کہ حضرت بادشاہ سلامت، یہاں 4 آدمی ایسے جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا قبول، ہاتھ اٹھاوے فوراً قبول. اور وہ ظالم بادشاہ کے خلاف دعا کرتے ہیں، ظالم بادشاہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کون مجھے بتاؤ نہیں. ٹھیک ہے، فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے، اچھا کوئی حرج کی بات نہیں. رات کو بنا، صبح میں دوپہر کو دعوت دی، چاروں اکیلے، چاروں بہترین کھلایا. کھانے سے فارغ ہوئے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے، الحمدللہ اب میں ان کی بد دعا سے بچ گیا، میں نے ان کو حرام کھلا دیا. اب ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، بس ختم. مستجاب الدعوت کی صفت گئی. مستجاب الدعوت کسے کہتے ہیں معلوم؟ جب بھی ہاتھ اٹھاوے اللہ تعالیٰ خالی نہ لوٹاوے، قبول فرماوے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجھے عمل ایسا بتا دو کہ جس کی بنا پر میں مستجاب الدعوت بن جاؤں، جب بھی میں دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرماوے. اللہ کے رسول نے ایک ہی شرط بیان فرمائی، اے انس اپنا لقمہ حلال کا کر دو، اب مستجاب الدعوت بن جاؤ. کچھ نہیں کہا، بس اپنا لقمہ حلال کا کر دو، مستجاب الدعوت بن جاؤ. خیر، یہ بیچ میں بات آئی، وہ میں واقعہ سنا دوں. شبے والا، اللہ کے رسول کتنا شبے سے بچتے تھے. وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو کیسے بچتے ہوں گے؟
کیا ہوگا معلوم؟ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں واقعہ. حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص. عتبہ نے وفات سے پہلے وصیت کی، سعد دیکھو وہ جو زمعہ ہے نا، زمعہ کی کنیز باندھی وہ حاملہ ہے، اس کو بچہ پیدا ہو، بچہ تم لے لینا، وہ میرا ہے، میرے نطفے سے. اس زمانے میں تھا رواج، زمانے جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں. کیا رواج تھا معلوم؟ آقا اپنی پاس کنیزوں کو جسم فروشی کے لیے وقف کر دیتا کہ بس کمائی کرو اور مجھے دو. تو بعض مرتبہ اس جسم فروشی میں کسی سے حمل پھیل جاتا. تو عتبہ نے کہا میں نے بھی اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے زمانے جاہلیت کے اعتبار سے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میرے نطفے کا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے وہ آپ کا بھتیجا ہے، تم لے لینا، میرا لڑکا ہے. وصیت کی، مر گئے. فتح مکہ ہوا، حضرت سعد مکہ میں آئے، وصیت کی تھی اپنے بھائی نے، یاد آ گئی کہ جب تم مکہ جاؤ تو زمعہ کی جو باندھی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ لے لینا. مکہ آئے، ان کے گھر گئے، زمعہ کے گھر. زمعہ کون پتا؟ کون؟ یہ بھی آپ کو اسی کو بتلا دوں. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی، حضرت خدیجہ کے بعد جس کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ کون؟ حضرت سودا. کون حضرت سودا؟ حضرت سودا بنت زمعہ، زمعہ کی بیٹی، آپ کی بیوی، ہماری ماں. یہ زمعہ ان کی ماں بھی تھی، تو ان سے بچہ ہوا تھا. فتح مکہ ہوا، سعد آئے، بڑے زبردست صحابی حضرت سعد، مستجاب دعوت ہے. حضرت عمر بھی ڈرتے تھے، حضرت عمر بھی ڈرتے تھے حضرت سعد سے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایسی بات سندن میں کہہ رہے ہیں، کب ڈر رہے حضرت عمر، ایسی بات کہہ رہے. ایک لڑکی نوجوان آ رہی تھی، زور کی ہوا آئی جس کی بنا پر اس کا پردہ اٹھ گیا، چہرہ نظر آ گیا. حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور ڈرنا مارنے لگے. ابھی ہاتھ اٹھایا تھا، حضرت سعد نے ہاتھ پکڑ دیا. امیر المومنین خبردار مارا بچی کو، ورنہ آپ کے لیے بد دعا کروں گا. لیکن نہیں مارو، نہیں مارو. یہ بچی آ رہی تھی، ہوا اتنی زور کی تھی کہ چادر اڑ گئی. اس نے جان بوجھ کر چادر نہیں کھولی چہرے سے. واللہ کیا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا. آج باپ اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا، بے پردہ. سمجھو مسلمانوں، سمجھو کیا اثر ہو رہا ہے ہماری اولاد پر. اوپن بے حیا گھوم رہی ہے، اور کیسا لباس، کتنا چست لباس. باپ بھی دیکھتا ہے اپنی بیٹی کے سینے کو، اپنی بیٹی کے ران کو، اپنی بیٹی کے سرین کو، پورا بدن باپ بھی دیکھتا ہے. باپ کو بھی پتا ہے کیسا سینہ ہے میری بیٹی کا. اور یہ گربن اتنا کھلا ہوا کہ سارا سینہ نظر آ رہا ہے. باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کا سینہ. کیسا بے حیا زمانہ ہو چکا ہے مسلمانوں. یہ بے حیائی کہاں سے آتی ہے کہوں میں؟ حرام رکھنے سے. آپ کہو گے آپ تو بس حرام کی بات کر رہے ہیں. حرام، ارے مفسرین نے فرمایا ہے. کہاں فرمایا پتا آپ کو؟ آدم اور حوا علیہم السلام
قریب مت جانا، لیکن کھا لیا دانا، کھانے سے پورا بدن اوپن ہو گیا، بڑھانا، ننگے ہو گئے نا ننگے. اس سے مفسرین نے فرمایا کہ جو ناجائز حرام لقمہ ہوتا ہے اس سے آدمی بے حیا بن جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے، ننگا. آج ہماری بچیاں اوپن ننگی ہیں. میں تو جب بھی آتا ہوں ایسے بہت کم نکلتا ہوں، الحمدللہ. اللہ مجھے قائم رکھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے گھر سے نکلنے کا، لیکن جب یہاں تفسیر میں آتا ہوں تو جان بوجھ کر کبھی ایک نظر میں کر لیتا ہوں ہماری بچیوں کا کیا حال ہے. بعض رستے میں میں نے غیر مسلم کی ناریاں دیکھی، نام بھی ایسا کہ میں ابھی بولنا نہیں گوارا کرتا، ایسا نام، وہاں کھڑی کیا بولتے ہیں میں تو جانتا بھی نہیں، بے بگن کیا پانی پوری کھا رہی ہے کھڑی. اللہ، یہ تو گائے کا پیچھا ملا، تو پھر کیا اثر ہوگا؟ بے حیات بنے گی نے، اپنا بدن دکھائے گی نہیں سب کو، اور کوئی چھیڑے گا پھر بھی بولے گا نہیں، بولے گی نہیں. وہ سمجھو مسلمانوں میں ایسے ہی نہیں کہتا. آپ مجھے یہ مت سمجھنا کہ جذباتی ہے، ہاں غیرت ہے اس بنا پر آ جاتا ہے جذبہ، نہیں دیکھا جاتا. ان کے ماں باپ بے حیا ہو چکے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ خود لے جاتے ہیں لاڑیوں پر، کھاؤ بیٹی، شرم نہیں آتی. کیسے کیسے لاڑیوں کے نام ہیں، نام دیکھ کر کراہٹ محسوس ہو. اکثر میں دیکھتا ہوں مسلم لڑکیاں کھڑی ہے اور برقع پہن کر کھڑی ہے، اور آجو بازو میں مسلمان سب، کسی کو غیرت نہیں آتی کہ ان کو دو بات سمجھا رہے کہ مناسب نہیں. تو پھر اوپرنس ہو جائے گا نا کہ میں نے حدیث سے سمجھا، قرآن سے سمجھایا. یہ لقمے کا اثر. تو کیا ہوا؟ آئے ساتھ گھر گئے، زما کے بچے لے گئے. یہ تو ہماری بچی میرے بھائی کی، زما کے بیٹے تھے عبد بالزمعہ. اس نے کہا نا میری بہن ہے، یہ میرے باپ سے، میری باپ کی کنیز تھی، مالی میرے باپ کی تھی. چاہے آپ کے بھائی نے غلط کام کیا اس سے، لیکن باندی میرے بھائی کی تھی نا، میرے باپ کی تھی نا. اور مسئلہ بھی یہ ہے، یاد رکھنا کیا مسئلہ؟ الولد للفراش وللآہر الحجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں یہ بات اللہ کے رسول نے خود فرمایا اس حدیث میں کہ بچہ صاحب فراش کا. صاحب فراش کا مطلب کیا؟ کہ جو عورت جس کی ملکیت میں ہو بچہ اسی کا، چاہے اس عورت نے کسی سے زنا کروایا ہو اور بچہ پیدا ہو، پھر بھی بچہ زانی کا نہیں مالک کا ہوگا. یہ معنی الولد للفراش کا. وللآہر الحجر، زانی کے لیے تو پتھر ہے. کیا مطلب؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا، پتھر ملے گا، یعنی کچھ نہیں ملے گا، یہ معنی. یا دوسرا معنی کیا؟ اس کو اگر شادی شدہ ہے تو سنساری کی جائے گی. یہ حدیث کا مطلب. تو یہ مسئلہ آیا. اب نبی زمعہ کہتا ہے میری بہن ہے، اگر ساتھ کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے. لڑائی ہو گئی دونوں میں، یہ چھین رہے وہ چھین رہے، کھینچاتا نہیں. اللہ کے رسول وہیں تھے مکہ میں، دونوں آئے. اللہ کے رسول شاسن کہتے ہیں فیصلے کے لیے. سنا پورا کیس، پوری بات سنی دونوں کی، فیصلہ سنایا. یہ بیٹی نہیں، بیٹا لڑکا ہوا تھا، یہ لڑکا زمعہ کا ہے. سعد آپ کو حق نہیں بنتا اس لڑکے کے بارے میں، آپ کا کوئی حق نہیں. الولد للفراش. اب آپ کا دعویٰ صحیح ہے، جاؤ. فیصلہ ہو چکا. مسئلہ یہی ہے
تو اب سننا شبہ. اللہ کے رسول نے بچے کو دیکھا، بچے کا چہرہ، اس کا بدن اتبا جیسا تھا. حضرت سعد کے بھائی نے جو دعویٰ کیا تھا بالکل صحیح تھا. ابھی تو بات شروع کر رہا ہوں، پھنڈا یاد آئے تو اچھا ہے. یہ واقعہ میں پہلے پورا کرتا ہوں. شبے سے بات چلی تھی. تو یہ زمہا کا بیٹا ہے. سعد آپ کا دعویٰ صحیح نہیں. اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فرماتے ہیں صحابہ خود اللہ کے رسول بچہ ہم نے دیکھا بالکل اتبا جیسا تھا. تو اتبا کا دعویٰ صحیح تھا، لیکن کیا کرے، مسئلہ یہ ہے کہ الولد للفراش، بس ختم. شریعت کے سامنے کچھ نہیں چلے گا. شریعت کے سامنے کچھ نہیں چلے گا. اب شبے پر عمل دیکھو. حضرت سودا کو بلایا. سودا، اگرچہ یہ لڑکا تیرا بھائی ہے، کیا باپ شریک بھائی، باپ ایک تھے نا، تیرا بھائی ہے، لیکن شبہ ہے کہ اتبا کا لڑکا ہو، تو اس اعتبار سے تیرا بھائی نہیں ہو سکتا. تو پر کیا کروں، بھائی سے بھی تیرا بھائی ہے، لیکن شبہ ہے کہ اتبا کے نطفے سے ہو. شبہ پیدا ہو گیا. مسئلہ تو یہی ہے کہ زمہا کا بیٹا تو سودا کا بھائی. مسئلہ شریعت کا، قرآن حدیث کا، اللہ کے رسول کا فیصلہ، لیکن شبہ کہ اس میں اتبا کی شبیہ پائی جاتی ہے، اس لیے تو بچتے رہنا، اس سے پردہ کرنا. وہ لڑکا خود کہتا ہے میں نے پوری زندگی سودا کو نہیں دیکھا. بھائی یہ ہے جو شبے سے بچے گا، حرام سے بھی بچے گا. یہاں سے بات چلی. لیکن کیا کرے، الارم کی بنا پر بات ہماری باقی رہ گئی. اب میں سمجھانے والا تھا، اللہ کرے اسی طرح میں آئندہ سمجھا سکوں. بات آوے تو دعا کرنا کیا چاہے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرماوے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.